جمعۃ المبارک کے کیفاور ماحول میں اور ماہ ربیع النور شریف کے پہلے جمعۃ المبارک میں ہم سب احباب حاضر ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماہ ربیع الاول جو ہی آتا ہے دیوانوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی کے ساتھ وہ حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے اور ترانے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر وہیں پہ ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اور دیگر کئی لوگوں کی زبانوں سے طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کا ایک جو میجورٹی کا طبقہ ہے، جمہور کا، وہ تو بلا چون و چرا اور بغیر کسی حیل و حجت کے وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے، آپ کی رفتوں کے، آپ کے مقام و مرتبہ کے قائل بھی ہیں اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم طبقات دیکھتے ہیں تو دو طرح کے طبقات ایسے ہیں جو میلاد شریف کے حوالہ سے افراط اور تفرید کا شکار ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے سرے سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو خود بنا لیا انہوں نے، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ کیا امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کو منایا ہے؟ کیا حضور کے صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ تابعین نے منایا؟ وہ ایک لمبی لسٹ وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لفظ بلفظ اس کو پڑھ دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ وہ کام ہے جو کسی نے بھی نہیں کیا، لہٰذا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو ایسے لوگوں کے سوالات سوشل میڈیا پہ آج کل وہ بڑی گردش میں ہیں، بڑے فارم کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں، نت نئے سوالات بنا بنا کے وہ چڑھا رہے ہیں کہ جناب یہ نہ کیا جائے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو میلاد مناتا تو ہے لیکن اس کا طریقہ درست نہیں ہے، غلوف کرتے ہیں، شور شرابہ، مرد و عورتوں کا اختلاط، گلیوں بازاروں میں عورتوں مردوں کا اکٹھے نکل جانا، چوکوں میں ڈک لگا کے نوجوانوں کا رقص کرنا، شور شرابہ کرنا، بنگے پی کے تو جناب شور شرابے کی آوازیں لگانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غلو ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب ہم ذرا اس پہلے طبقے کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں اور تھوڑا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی کو جواب دینا پڑ جائے تو ہمارے پاس دلائل موجود ہوں۔ وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانے کا جو انداز تم نے شروع کیا ہے یہ تمہارا انداز ہے، اس انداز کی کوئی دلیل عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضور کے صحابہ و تابعین سے نہیں ملتی، لہٰذا یہ میلاد نہیں منانا چاہیے۔ اس بات کا ہم جواب تو دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کہتے ہیں بھائی کچھ سوال کا حق ہم بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اصول یہ بنا لیا ہے کہ جائز وہی کام ہوگا جو عہد رسالت مآب میں ہو یا آپ کے صحابہ کے دور میں ہو تو پھر ہم بھی سوال کا حق رکھتے ہیں۔ ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس یا سیرت النبی کا جلسہ سرکار نے اپنی زندگی میں کتنی بار کیا ہے؟ پیغام رسول کانفرنس کا انعقاد حضور نے کتنی بار کیا؟ یہ تو تم کرتے ہو نا۔ یا صحابہ کرام نے کتنی بار کیا؟ دفاع صحابہ کانفرنس یا دفاع صحابہ مارچ امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں یا آپ کے صحابہ کے دور میں کتنی بار ہوا؟ ختم بخاری شریف کے پروگرام، مسلم شریف کے پروگرام، ختم مشکات شریف کے پروگرام، یہ تمام پروگرام اگرچہ کتب بات کی ہیں لیکن تم کرتے ہو،
تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ یہ دلیل پھر آپ آدھے رسالت مآب سے لاؤ. کتنی بار یہ ہوئے؟ یوم صدیق اکبر کتنی بار منایا گیا ان ادوار میں؟ یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بار منایا گیا؟ یوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بار کیا گیا؟ تو آگے سے جواب آئے گا جی یہ تو ان لوگوں کی محبت اور عقیدت کے اوپر بات ہے، تو ہم اس عقیدت اور محبت میں کرتے ہیں، وارفتگی میں کرتے ہیں. کوئی دلیل، ایک دلیل ضعیف بھی نہیں مل سکے گی. احادیث کے ذخیرے میں سے آپ کو کوئی ایک دلیل بھی اس پہ نہیں ملے گی. تو یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں. میلاد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ نبی پاک نے منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا. ہم کہتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا نبی پاک اور صحابہ نے کی ہیں؟ تمہیں تو ان کے دلائل بھی وہاں نظر نہیں آئیں گے، لیکن تم کر رہے ہو. تو یہ قابل افسوس بات نہیں ہے کہ وہ تمام کام جو حضور کی نسبتوں کے متعلقہ ہیں، سرکار کی وجہ سے جن کو توقیر ملی ہوئی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی وجہ سے جن کو احترام ملا ہوا ہے، ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے تو تمہیں دلیل نہیں چاہیے. ہم بھی ان کی محبتوں کے قائل ہیں، میں اس پیرائے میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی ان تمام ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تمہیں دلیل نہیں چاہیے، تو جس کی وجہ سے سب کو عزت ملی ہوئی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے تمہیں دلیل چاہیے. کیا عجیب ڈیوٹی تم نے اپنی لگا لی ہے کہ تلاش کر کر کے باتیں نکالتے ہو کہ یہ کہاں سے ثابت، یہ کہاں سے ثابت. اگر ثبوت کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کو سیرت النبی کانفرنس کا بھی ثبوت چاہیے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. 12 ربیع النور پہ پیغام رسول کانفرنس کا جو انعقاد کرتے ہو وہ بھی ثابت کرنا پڑے گا. دیگر تمام صحابہ و اکابرین کے جو ایام مناتے ہو، حتیٰ کہ اپنے 100 سالہ جو ہے وہ آپ اپنی اپنی تحریک کے جشن مناتے ہو، ان کا ثبوت بھی دینا پڑے گا، اور اس کے اندر جو خرچہ ہوتا ہے اس کا ثبوت بھی دینا پڑے گا. لیکن کوئی ایک دلیل بھی نہیں ملے گی، صرف باتیں پکڑی تکڑی. تو آخر میلاد پہ ہی مسئلہ کیوں ہے؟ پتا چلا کہ یہ اصل میں کہ وہ ایک شیطان کی طرف سے ڈالا ہوا دل کے اندر ایک کوڑ ہے جو ہر اس موسم کے اندر مجبور کر دیتا ہے یہ ساری باتیں کرنے پہ. وگرنہ اگر دلائل کی ضرورت ہو تو ان تمام کاموں پہ بھی دلائل چاہیے جو تم لوگ خود کر رہے ہو. اب توجہ ہے نا اس بات پہ. پھر ایک اور چیز سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس دن میں 12 ربیع النور شریف میں، اس دن میں امام الانبیاء علیہ السلام کا وصال ہوا. صدیق اکبر رو رہے تھے، فاروق اعظم رو رہے تھے، حضرت عثمان غنی رو رہے تھے، حضرت بلال روئے، حضرت صہیب روئے، حضرت عمار روئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہ سارے رو رہے ہیں اور تم جشن منا رہے ہو. میں اس پہ ایک زیادہ سی بات کرتا ہوں. وہ سیانے لوگ ایک جملہ کہا کرتے، وہ کہتے پاگل ہو یا جان کے کرتے ہو. یہ واقعی تمہارا ذہن ٹھیک نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ بات تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، خامخواہ کا افواہ پھیلا رہے ہو. سوال یہ ہے کیا تمہیں نہیں پتا کہ شریعت نے سوگ کے لیے کتنے دن رکھے ہیں؟ غم کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان بخاری و مسلم میں آ رہا ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحد امرأۃ علی میت فوق ثلاث. فرمایا کوئی عورت کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی، الا علی زوج، سوائے اس کے شوہر کے، 4 اشہر و 10، کہ شوہر کا معاملہ جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن کا معاملہ سوگ ہے عورت کے لیے. اس کے سوا سوگ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو تم کہنا چاہتے ہو کہ بھئی وہ رو رہے تھے 1400 سال بعد، گویا آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی روئیں، ہمیں بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی روئیں 12 ربیع النور شریف پہ. آپ ہمیں صحابہ کرام کے ہر سال رونے کی کوئی دلیل لا دو کہ وہ 12 ربیع النور شریف پہ بیٹھ کے سارے روتے تھے، تو پھر ہمیں اس کا ثبوت دے دو تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے یہ کام کر لیتے ہیں. بات یہ ہے دوستان ذی وقار، توجہ اگر تھوڑی سی کی جائے تو سمجھ آ جاتی ہے یار یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. کہاں سے بات نکال کے کہاں ملا دیتے ہیں کہ جی وہ رو رہے تھے، تم کیوں نہیں رو، تم جو ہے وہ جشن منا رہے ہو. بھائی وہ ایک خاص کیفیت تھی سرکار کا ظاہری حیات سے پردہ فرمانا. صحابہ پہ ہجر و فراق تھا، غم تھا. تو کیا یہ ہر سال غم منانا چاہیے؟ پھر خود کہیں گے کہ نہیں جی ہر سال تو غم نہیں منانا چاہیے.
تو ہر سال امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کرنے پر، سرکار کی ولادت کا تذکرہ پڑھنے پر تمہیں کیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے؟ اس پہ ایسی کون سی چیز ہے جو تمہیں تنگ کرتی ہے؟ پھر دیکھیے ایک چیز پہ غور کریں، جو سوگ کا معاملہ ہے نا، غم کرنے کا معاملہ، غم کرنے کا معاملہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کے جانے سے فیضان اور کرم رک جائے۔ جو چلا گیا تو اب چونکہ اس کے جو برکات تھیں، اس کا کرم تھا، وہ نہیں برس رہا، تو اب غم ہے، پریشانی ہے کہ جناب اس کے ہوتے ہوئے جو فیضان تھا وہ نہیں مل رہا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مسند بازار میں روایت آ رہی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون، فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے کلام کرتے ہو، میں تم سے کلام کر لیتا ہوں۔ وفاتی خیر لکم، اور میرا ظاہری حیات سے پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اس میں بھی بہتری ہے۔ آقا وہ بہتری کیا ہے؟ فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا رَأَيْتُ مِنْهَا خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْهَا شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، فرمایا تمہارے اعمال میرے وصال کے بعد بھی مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جو اعمال اچھے ہوں گے اس پہ رب کا شکر کروں گا، جو تمہارے گناہ ہوں گے تمہارے لیے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت طلب کروں گا۔ تو کس بات کا رونا ہمیں دیا جا رہا ہے کہ بھئی رونا چاہیے، پھر غم کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات، حضور کا کرم اور فضل اور حضور کی رحمتی اور عنایات آج بھی امت کو میسر ہیں، آج بھی امت پر کرم اور فضل برس رہا ہے اور اسی طرح فیضان مل رہا ہے۔ پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں جی 12 کو وصال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایگزیکٹ بات نہیں ہے، اس پہ روایات مختلف آتی ہیں، لیکن چلو ہم تمہاری ہی بات کر دیتے، تم کہتے 12 کو وصال ہے، ہم کہتے ولادت کس دن ہے؟ 2 کو، 7 کو، 9 کو، جناب 17 کو، 21 کو، کس دن؟ کوئی ایک دن بتاؤ جس دن ولادت ہے۔ جس دن تم سمجھتے ہو حضور کی ولادت ہوئی ہے تم اس دن خوشی منا لو، تم اس دن جشن کر لو۔ وہ کہیں گے نہیں 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 جی وہ جشن کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ تاریخ کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو مسئلہ اگر نعرے لگانے سے ہے، جشن منانے سے ہے، تو آپ تاریخ کا تذکرہ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ تاریخ کا ڈنڈورا کیوں پیٹتے ہیں کہ اس دن وصال ہے، اس دن ولادت ہے؟ آپ یہ بات چھوڑ دو، اب سیدھا کہو کسی دن بھی ولادت ہو، ہمارے نزدیک ولادت کا جشن جائز نہیں ہے۔ وہ بیچ میں تاریخ کی بات ڈال دیتے ہیں، بولے لوگ سمجھتے ہیں ہاں یار وہ یوم وصال ہے۔ بھائی ان سے پوچھئے آپ کے نزدیک ولادت کب ہے؟ جب ولادت ہے تب جشن منا لو۔ تو پھر بھی وہ آپ کو جشن مناتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ پتہ چلا ساری باتیں ملا دی جائیں، اکٹھی کر دی جائیں تو مسئلہ کچھ اور نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ امت اپنے آقا و مولا کا تذکرہ نہ کرے، اپنے محبوب کی محبتوں کے نعرے نہ لگائے اور قصیدے نہ پڑھے۔ رہ گئی بات دلائل کی، دلیلوں کی بات رہ گئی، تو بے شمار دلائل ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میں کلپ دیکھ رہا تھا، بڑی مجھے اس پہ ہنسی بھی آئی کہ یار کیسے عجیب لوگ ہیں کہ عجیب عجیب قسم کی بات نکالتے ہیں، وہ ساری باتیں جو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، پھر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے دھڑلے سے، بڑے وثوق کے ساتھ۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت پر صحابہ کرام کی جانب سے خوشی منانے پہ، نسائی شریف میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو کہتے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، امام الانبیاء علیہ السلام اپنے صحابہ کے ایک جھرمٹ پر تشریف لائے۔ آپ جب ان کے پاس آئے تو آپ نے آ کے پوچھا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ اب اس کے اوپر وہ جو نقد کرتے ہیں میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں، ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، کہ آقا ہم رب ذوالجلال کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور اللہ کا شکر کرنے بیٹھے ہیں جو اس نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے۔ اور اگلی بات وہ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے اس پہ شکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ جشن کدھر ہے؟ اس کے اندر جشن کہاں ہے؟ اس کے اندر جناب عید کدھر ہے؟ اس کے اندر وہ بتیاں کدھر ہیں؟ اس کے اندر جھنڈیاں کدھر ہیں؟
تو وہ ایسے خامخواہ تم نے جو ہے وہ جشن منانا شروع کر دیا ہے. غور کیجئے، پھر سن لیجئے، روایت خود پڑھ رہا ہے وہ بندہ اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو کہا گیا مننا علینا بک، اللہ نے آپ کو ہمارے پاس بھیج دیا بس. اب اس بات کو گول کر کے تو ساتھ کہہ رہا ہے جی اس کے اندر جشن کہاں ہے. میں نے کہا ذرا رک رک کے ایک ایک لفظ کو پڑھو گے تو جشن نکل آئے گا. ایک ایک لفظ کو ذرا رک کے پڑھنا. سرکار کی شان کی بات آئے تو تیزی سے کیوں نکلتے ہو آگے؟ ذرا رک رک کے لفظ پہ رکو نا تھوڑا، تو تمہیں سمجھ آئے کہ جشن کہاں پہ ہے، عید کہاں پہ ہے، اور نعرے کہاں پہ اور ترانے کہاں پہ. 3 باتیں صحابہ کرام نے کی. جلسنا، حضور ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ، تاکہ ہم اللہ کو پکاریں، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کا شکر ادا کریں، عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، جو اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ایک بات، دولت اسلام ملی ہے. اب اللہ کو جو پکار رہے ہیں اور دولت اسلام ملی ہے، یہ دونوں چیزیں ملی کیسے ہیں وہ اگلی بات ہے جس پہ تم تیزی سے گزر رہے ہو. رب کی پہچان اور اسلام کی معرفت اور ہدایت اسلام کی طرف، وہ تو تیسری بات پہ تھی جہاں سے تم تیزی سے گزر گئے. ذرا اس کو روک کے تو پڑھو کہ آقا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور رب کا شکر کرنے بیٹھے ہیں دولت اسلام کے اوپر، اور کس وجہ سے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور رب ذوالجلال نے جو آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا. آپ کو بھیج کر جو ہم پہ احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. تو احسان کا شکر ادا کرنا وہ ترانہ نہیں ہے، نعرہ نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ وہ آقا کونین کی محبت میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں حضور آپ کی آمد پر ہمارے اوپر جو رب کا کرم ہوا ہے ہم شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. میں نے کہا آنکھیں کھول کے دیکھ، یہ مصطفیٰ کا جشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور بات، وہ جھنڈی کہاں ہے؟ اچھا جب مت ماری جائے تو پھر انسان طرح طرح کی باتیں نہیں. جھنڈی کہاں ہے؟ میں نے کہا جن صحابہ کرام کو اس وقت میں کفن کے لیے، مردے کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی پورا میسر نہیں آتا تھا، تم ان سے جھنڈی مانگ رہے ہو، تم ان سے جھنڈیوں کی توقع کر رہے ہو، جھنڈیوں کا تقاضا کر رہے ہو. ارے نادانوں، جو مصطفیٰ کے اشاروں پہ اپنی گردنیں قربان کرتے چلے گئے، جو آقا کونین کی محبت کے اندر کسی نے اپنی آنکھ کو قربان کر دیا، بازو کٹا دیا، کسی نے اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے گھاؤ لگوا لیے، حتیٰ کہ اپنی گردن آقا کونین کی محبت میں کٹا دی. ان کے پاس جھنڈیوں کا کپڑا ہوتا، انہوں نے بچا کے پیچھے رکھنا تھا. کسی عجیب فلسفے لوگ تلاش کرتے ہیں. باقاعدہ لفظ روایت میں مننا علینا بکا کے الفاظ ہیں. حضور آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، پڑھتے بھی ہیں پھر کہتے ہیں اس میں جشن کہاں ہے. توجہ ہے نا اس بات پہ؟ تو اصل مسئلہ کچھ اور ہے. یہ نسائی میں روایت یاد رکھ لیجیے، اور حضرت امیر معاویہ راوی ہیں، اور یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. اچھا اس پہ ایک اور چیز بھی سمجھیے، میں آپ کو صرف صحابہ کرام کا طرز بتا رہا ہوں. موجم کبیر جلد 3 میں ایک روایت آتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اب آپ نے یہ غور کر لینا خود کہ یار ہم جو میلاد مناتے ہیں اور میلاد میں جو کہتے ہیں وہ کہیں کچھ مختلف تو نہیں ہے؟ کیا وہی ہے جو صحابہ نے کہا ہے؟ وہ مننا علینا بک والی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو بھیج کر جو رب نے ہمارے اوپر احسان کیا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا، اور کیا چاہیے؟ اور اپنے طلبوں کا دھون عطا کیجئے، ہم بیماروں کو آب شفا چاہیے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام نے بھی یہی کہا. اگلی بات، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجم کبیر جلد 3 میں روایت آتی ہے. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا اريد ان امدحک، سرکار اجازت تو میں آپ کی نعت نہ پڑھوں. ذوق سے کہیے نا سبحان اللہ. اريد ان امدحک، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مدح کروں، نعت پڑھوں. اچھا امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نہ نعت نہ پڑھنا، فتویٰ لگے گا، رب ناراض ہو جائے گا، بدعت ہے، ناجائز ہے، شرک ہو جائے گا. خبردار یہ تذکرہ نہ کرنا. قربان جائیں کملی والے آقا پہ، قیامت تک کے سچے نعت خانوں کو، قیامت تک کے سچے نعت خانوں کو سرکار نے بشارت دی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا یفضد اللہ فاق، فرمایا چاچا اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے،
اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نعت پڑھی ہے، میں آپ تمام احباب سے یہ التماس کرتا ہوں آپ ایک ایک لفظ پہ غور کر لیں اور خود مجھے بتا دیں کہیں ہم جو میلاد منا رہے ہیں وہ کچھ اور تو نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ بالکل جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کہ آپ وہ لفظ سن لیجئے اور آپ خود بتائیے کہ وہی نعت کیا ہمارا منشور نہیں ہے؟ حضرت عباس عرض کرتے آقا انت لما ولدت، حضور جب آپ پیدا ہوئے، مرحبا انت لما ولدت، ولادت کا ذکر آیا کہ نہ آیا؟ کر کون رہا ہے؟ نبی پاک کے چچا، سرکار نے کوئی فتویٰ تو نہیں لگایا یہ ولادت کا ذکر کر رہے ہو میری ولادت کا، یہ تو شرک و بدعت ہے، حضور نے کوئی فتویٰ؟ انت لما ولدت، سرکار جب آپ پیدا ہوئے، اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، سرکار ساری زمینیں بھی روشن ہو گئی، سارے آسمان بھی روشن ہو گئے، ساری زمینوں پہ بھی نور چھا گیا اور سارے آسمانوں پہ بھی نور چھا گیا۔ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ النُّورِ وَالضِّيَاءِ وَسُبُلِ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ، اور سرکار ہماری زندگی کا جو گزارا چل رہا ہے نا، ہماری زندگی کا جو گزارا چل رہا ہے سونیا، وہ آپ کے انوار کے دائرے کے اندر ہی چل رہا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ کہا، گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور، اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر نور، لب نور، دہاں نور، زبان نور، بیان نور، دل نور، جبی نور، جگر نور، نظر نور، گیسوں کی ضیا نور، امامہ کی چمک نور، اس آیہ رحمت کی ہے ہر زیر و زبر نور۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نور کی بات بھی کر رہے ہیں سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے، سرکار کی ولادت کی بات بھی کر رہے ہیں، اور صرف زمین پہ نور چھانے کی بات نہیں، صرف مکے میں نور کی بات نہیں، صرف عرب میں نہیں، صرف جو ہے وہ ساری زمینوں پہ نہیں، سارے آسمانوں پہ بھی نور کی بات کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام سن رہے ہیں، کوئی فتویٰ اس پہ آیا ہو تو ہمیں بھی دکھا دو کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فتویٰ لگایا ہو کہ تم میلاد منا رہے ہو تو تمہارے اوپر فتویٰ ہے۔ اچھا اور بات سن لیجئے، میں آپ کو ایک اور اسی پہ ایک اور بات سناتا ہوں۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم میں روایت آتی ہے، ایک سفر کے اندر جا رہے تھے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحابہ کرام نے ان سے کہا جناب کوئی اشعار سنائیے، کوئی اشعار سنائیے۔ انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کیے۔ اچھا وہ اشعار کیا تھے؟ اللہم، اب پھر غور کرنا، اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو کرم نہ کرتا تو ہمیں ہدایت تو نہ ملتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ کرم کیا ہے؟ اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو اپنے محبوب کو بھیج کر ہمارے اوپر کرم نہ کرتا ہمیں ہدایت نہ ملتی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہمیں صدقے کا طریقہ آتا نہ ہمیں نماز کا طریقہ آتا۔ مالکہ یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے محبوب کو بھیج کر ہمیں سارے طریقے سکھا دی۔ یہ ترانہ پڑھا، امام الانبیاء علیہ السلام نے سن لیا، سن کے فرمایا من سائق، فرمایا یہ شعر کون پڑھ رہا ہے؟ یہ ترانہ کون پڑھ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی سرکار عامر بن اقوا، یا عامر بن اقوا ہے۔ آقا کونین نے فرمایا یرحمہ اللہ، فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے۔ سرکار کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس پہ رحم کرے۔ ہم آقا کونین کی آمد کا ذکر کرے تو تم کہتے ہو کہ یہ فتویٰ لگ جانا ہے، یہ بدعت ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ سرکار کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس پہ کرم کرے۔ حضرت عامر بن اقوا نے الفاظ میں تذکرہ کیا، حضرت فاروق اعظم نے سنا نا کہ سرکار نے کہا اللہ اس پہ رحم کرے، حضرت فاروق اعظم بلند آواز سے کہتے ہیں واجبات، اگر سرکار نے کہہ دیا نا اللہ اس پہ رحم کرے تو صحابہ رحم ہو گیا، رحم ہو گیا جس کے لیے سرکار نے یہ کہہ دیا۔ یہ ہے مزاج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک اور روایت آپ کو اس پہ سناتا ہوں، کتاب کون سی؟ سنن ابی داؤد، یہ کتب صحاح ستہ میں ہے۔ صحابی کون؟ حضرت جعفر طیار، اللہ اللہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا کے بھائی، کہاں کھڑے ہیں؟ شاہ حبشہ کے دربار میں، کیونکہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی ہے پھر مدینہ کی طرف، تو وہ شاہ حبشہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور وہاں ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، پیچھے چلے گئے۔
جا کے کہا یہ بندے ہمارے ہیں، ہمارے حوالے کرو، ہمیں دے دو، یہ ہمارے نظریے پہ ہیں۔ تو شاہ حبشہ نے پوچھا آپ واقعی ان کے نظریے پہ ہیں؟ آپ کا واقعی یہ نظریہ ہے؟ تو حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے آپ نے جو کلام کیا، میں آپ سے پھر التماس کرتا ہوں آپ غور کر لینا، میں کہیں آپ کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ جبرن تو نہیں مسلط کر رہا، ایک ایک لفظ پہ غور کر لینا، وہ وہی میلاد ہے جو ہم منا رہے ہیں کہ کچھ اور ہے؟ حضرت جعفر طیار نے شاہ حبشہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اور دیار غیر میں کھڑے ہو کے سرکار کا میلاد پڑھ رہے ہیں، بادشاہ وقت کے سامنے آ کے کونین کا میلاد پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ میلاد کیسے پڑھا؟ کہتے بادشاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے نظریے پہ ہیں۔ کہتے یا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیت، اے بادشاہ ہم تو جاہل لوگ تھے۔ غور کرنا ہے آپ نے، ہم تو جاہل لوگ تھے۔ نعبد الاسنام، بت پوجتے تھے، ناکل المیتا، مردار کھاتے تھے، ناتی الفواحش، بے حیائی کے کاموں کی طرف رغبت کرتے تھے، نسیء الجوار، پڑوسیوں کو دکھ دیتے تھے، یاکل القوی من الضعیف، ہم میں سے تگڑا بندہ ماڑے کا حق کھا جاتا تھا، وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، اور ہمارا یہی حال چل رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، ہمارا یہ حال چل رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنا رسول دے دیا، رب نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا۔ ایمان سے بتاؤ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یار کس طرح کے لوگ ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتوں، کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا آنکھیں کھول کے دیکھو، ہر جگہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر دلائل کے باوجود تم نہیں مان رہے پھر پوچھ رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہمارا یہی جواب ہے ہمارے مقدر میں مصطفیٰ کا میلاد لکھا ہوا ہے، ہمارے نصیبوں میں آقا کونین کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ ہم تو گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر مصطفیٰ کی آمد کے چرچے کریں گے، ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے، ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ سرکار کی آمد کے تذکرے کرو، امام الانبیاء علیہ السلام کی محبتوں کے ترانے پڑھو۔ ایک ایک لفظ حضرت جعفر طیار کا میلاد کا ہے۔ کسی کو مسئلہ ہو تو وہ اس پہ دلیل پیش کرے کہ نہیں جی وہ میلاد نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ سارے حالات پہلے اپنے سنائے، پھر کہا ہمارے حالات بگڑے ہوئے تھے، سورے اس لیے کہ سونا محبوب ہمارے پاس ہے۔ تو ہم بھی تو بھائی چوک میں بھی نکلتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، جلوس میں بھی نکلتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، گھر کے اندر بھی بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں۔ پھر جب صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اور وہی عمل ہم کریں تو ہمارے اوپر فتویٰ کیوں؟ اس کا مطلب درد کچھ اور ہے۔ پھر اس لیے ہمیں مت کوسو، اپنے درد کا علاج کرو۔ اور اگلی بات اور سمجھیے، میں آپ کو امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان اقدس سے حضور کا میلاد بتا دیتا ہوں۔ سرکار کی اپنی زبان اقدس سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، یہ روایت مشکات المصابیح میں ہے، امام بغوی اس کو شرح السنہ میں بھی لے کے آتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، فرمایا میرے صحابہ جب آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا، جب ان کا ابھی وجود مسعود تیار کرنے کے لیے ابھی ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا، فرمایا تب بھی میرے بارے میں رب کی بارگاہ میں لکھا ہوا تھا میں خاتم النبیین ہوں، تب بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، اور آگے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، اور فرمایا میں تمہیں اپنے اول امر کی خوشخبری نہ سناؤں، اول امر کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ فرمایا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کعبہ کے وقت دعا مانگ رہے تھے، مولا ان کے اندر رسول بھیج، تو فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میری امت میں تمہیں اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ فرمایا ورؤیا امی، اور میں اپنی ماں کا خواب۔ آپ دیکھو نا سرکار کیسے میلاد سنا رہے۔
فرمایا ورؤیا امی، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں، التی رأت حین ودعتنی، فرمایا وہ خواب جو میری ولادت کے وقت میری ماں نے دیکھا تھا۔ وہ کیا خواب دیکھا تھا؟ وقد خرج لها نور اضاء منه قصور الشام، وہ خواب دیکھا کہ ان کے بطن اقدس سے ایسا نور نکلا کہ میری ولادت مکہ المکرمہ میں ہو رہی ہے، نور ایسا نکلا ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام جو سنا رہے ہیں یہ حضور کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو طبقہ یہ بات کرتے ہو آپ کو نظر آئے اسے کہیے کہ بھائی آپ کو اسی سے مسئلہ کیوں ہے؟ نہ آپ سیرت النبی کانفرنس کے دلائل مانگتے ہیں، نہ آپ پیغام رسول کانفرنس کے دلائل مانگتے ہیں، نہ آپ دفاع صحابہ مارچ کے دلائل مانگتے ہیں، نہ آپ یوم صدیق اکبر کے دلائل مانگتے ہیں، نہ یوم فاروق اعظم کے، نہ یوم عثمان غنی کے، نہ دیگر صحابہ کرام کے، نہ ختم مشکات کے، نہ ختم بخاری کے، نہ مسلم کے، آپ کسی کے دلائل نہیں مانگتے۔ آپ میلاد کے ہی دلائل کیوں مانگتے ہیں؟ میلاد والے آقا کی وجہ سے تو ساری رونقیں، اس لیے اس پہلو پہ غور کریں۔ اچھا اب آ جائیے دوسری بات پہ، بات کو سمیٹنا بھی ہے، توجہ کیجئے گا۔ جو طبقہ میلاد منا رہا ہے لیکن اس میں غلو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ حد اعتدال کو برقرار رکھیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے چوکوں چوراہوں میں کئی جگہوں پہ لوگ سجا کے گلیوں کو، چوکوں کو، تو مردوں عورتوں کا وہاں جھمگٹا لگا ہوا ہے، وہاں جناب ڈھول بج رہے ہیں، وہاں جناب گانے لگے ہوئے ہیں، جناب اونچی اونچی آواز کے اوپر وہ بازار نعتیں لگا دی ہوئی لیکن اس کے اوپر رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نوجوان شور شرابہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مصطفیٰ کے میلاد کا انداز نہیں ہے، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے میلاد کا انداز نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ محبت مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ، میلاد رسول کا نعرہ لگاؤ، اور بے حیائی کو عام کرو، بے پردگی کو عام کرو، مرد و عورتوں کا اختلاط کرو، اس معبود کے نام پہ جو کنواری اور پردہ نشین عورتوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے۔ یہ میلاد النبی کا انداز نہیں ہے۔ میلاد کے لیے طہارت چاہیے، ظاہر کی، باطن کی، حتیٰ کہ اپنی زبان کی، اپنے دل کی، اپنی نظر کی، اپنے جگر کی، قلب و روح کی طہارت چاہیے۔ وہ تمام طہارتیں حاصل ہوں، پھر جو ہے وہ جو آواز نکلتی ہے نا، پھر بھی ڈر لگا رہتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن سے مشک غلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی۔ ہزار بار اگر زبان کو، اپنے دل کو مشک عنبر سے دھویا جائے، پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے سونیا تیرا نام لیتے ہوئے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے میلاد کو ادب کے سانچے میں ڈھل کے منائیے، اس میں وہ کام نہ کیجئے جو آقا کونین کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس رنگ میں آ جائیے۔ میلاد مسجد میں سجدے میں سر جھکا کے منائیے، میلاد قرآن پڑھ کے منائیے، میلاد مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ کے منائیے، سرکار پہ درود و سلام کے ترانے پڑھ کے منائیے۔